وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ عنکبوت درس کا نمبر 1868 آیت 58-59 حصہ اول. آج کا موضوع کیا ہم ایمان والے لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. اگر ایک وقت مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو ان پر عذاب آ بھی گیا ہوتا، اور وہ کسی وقت میں ان پر ضرور ناگہاں آ کر رہے گا اور ان کو معلوم بھی نہ ہوگا. يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں اور دوزخ تو کافروں کو گھیر لینے والی ہے. يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. جس دن عذاب ان کو ان کے اوپر سے اور نیچے سے ڈھانک لے گا اور خدا فرمائے گا کہ جو کام تم کیا کرتے تھے اب ان کا مزہ چکھو. يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونَ. اے میرے بندو، جو ایمان لائے ہو میری زمین فراخ ہے تو میری ہی عبادت کرو. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹ کر آؤ گے. سامعین اکرام، سورہ عنکبوت آیت نمبر 58. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ لوگ صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں. اہم آیت ہے. دیکھیں، جنت میں ہمارا مقصود ہے. جنت نام ہے اللہ کے تقرب، اللہ کے دیدار اور اللہ کی ملاقات کا نام ہے جنت. اب یہ دیکھیں، جنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں، یعنی جنت کی کوشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے. جیسے کہ
یہاں آیت نمبر 59 میں الذین صبروا، یعنی یہ لوگ کون ہے جو جنت میں جائیں گے؟ جنہوں نے صبر کی روش اختیار کر رکھی اور اپنے رب پر بھروسہ کیا۔ نعم اجر العاملین، یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ بہت اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ دیکھیں اس آیت کو اپنے حالات کے تناظر میں دیکھیں۔ ایک بات تو بالکل سچی ہے کہ ہمیں نہ جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پر۔ ہمارا یقین جو ہے وہ صرف دنیا تک محدود ہے اور ظاہر پر یقین ہے، اور ہماری حالت جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون، کہ یہ لوگ جو ہیں دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو باطن ہے یعنی جو آخرت ہے اس کے بارے میں اس سے یہ غافل ہیں۔ یہ کون؟ یہ ہم لوگ ہیں۔ بہرحال وہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن ایک بات میں ابتدائی طور پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمیں جنت پر چونکہ یقین حاصل نہیں ہے اس لیے ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ تمہیں ایک تو عمل کرنا ہوگا، پھر صبر کی روش اختیار کرنی ہوگی اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور یہ ساری باتیں سامنے کرام میں اگر آپ کو کہوں کہ یہ ہماری ضرورت ہے، عمل، صبر اور بھروسہ، یہ تینوں یعنی دونوں آیت میں یہی بات بیان کی گئی ہے۔ اس کا اجر کیا ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ اگر تو یہ اللہ تعالیٰ کی تیار کی بھی جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جہاں تک عمل کی بات ہے، جہاں تک صبر کی بات ہے، جہاں تک بھروسے کی بات ہے، ہمارا تو عمل دنیا کے لیے ہے، ہمارا صبر یعنی دیکھیں جب آپ نے منزل ہی بدل لی تو پھر اللہ کے راستے میں پیش آمدہ جو تکالیف ہیں یا جو مصیبتیں ہیں یا جو کچھ بھی آپ کو پیش آتا ہے تو اس پر صبر کرنا آپ کے لیے محال ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم اپنے حالات پر راضی نہیں ہیں، کوئی بھی اپنے جو بھی اس کے پیش آمدہ معاملات ہیں، ہر شخص پریشان ہے اپنے ظاہر کے بارے میں، اپنے حالات کے بارے میں۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ نعم اجر العاملین، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں کہ اگر آپ نے جنت کے لیے کوشش نہیں کی تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یہ محض یعنی ایمان اور عمل، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہاں جو ہم نے آیت کے شروع میں پڑھا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ شرط ہے جنت میں داخلے کی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ جنت میں داخلے کی شرط کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح، اور یہی جملہ قرآن میں اور جگہ بھی آیا ہے۔ مشہور سورہ عصر کا مضمون ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہاں بھی ایمان اور عمل صالح یہ شرط ہے۔ اچھا دیکھیں، میں تھوڑی سی اس کی، چونکہ یہ لفظ آیا ہے تو اس کی وضاحت کرنا یعنی لازمی ہے۔ یہ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یقین۔ یقین کس پر؟ حقیقت پر۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا ایک وقت میں نہیں تھی اور پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اس میں ہمارے لیے دنیا بنائی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے مسخر کر دی ہے۔ یہ آیات قرآنی کا ترجمہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے فائدے کے لیے میں نے مسخر کر دی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں، عام طور پہ دیکھ لیں، دیکھیں میں آسان بات کر رہا ہوں، کوئی مشکل بات نہیں کر رہا کہ آپ اس کو بہت غور سے، بہت فلسفیانہ بات نہیں ہے۔ آپ جو بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ جو اجناس ہیں، دالیں ہیں، جو گندم، چاول، مکئی،
یہ ساری دالیں وغیرہ جو یہ اجناس، پھر جو سبزیاں ہیں، مختلف قسم کی سبزیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ مختلف قسم کے پھل ہیں، مختلف قسم کے گوشت ہیں، مچھلی کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، مٹن کا گوشت ہے، بیف کا گوشت ہے، وغیرہ وغیرہ، اونٹ کا گوشت ہے. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمارے لیے بنائی ہے، اور یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سجائی ہے. یعنی ہماری زندگی کی، ظاہری زندگی کی بقا کے لیے. ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ سورج، یہ بادل، یہ بارش، یہ چشمے، یہ دریا، یہ کسی اور پلانٹ پہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے، روشنی ہوگی کہیں پہ، لیکن بعض سیاروں پہ روشنی ہے، لیکن وہ سورج کے اتنے قریب ہیں کہ وہاں رہنا جو ہے وہ محال ہے، زیادہ ٹمپریچر ہے. لیکن یہاں جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر ایک اعتدال میں ہے، زیادہ نہیں ہے، یعنی رہنے کے قابل ہے. گرمی میں بھی ہم رہ سکتے ہیں اور سردی میں بھی ہم رہتے ہیں. کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کہیں 100 ڈگری ٹیمپریچر ہے، 40-50 اور سردیوں میں جو ہے وہ یعنی ہمارے مردان میں 6-7 اس طرح ٹیمپریچر رہتا ہے. ٹھنڈے علاقوں کی بات الگ ہے. تو دیکھیں ہم لوگ، ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، کہ ہم لوگ یہ ساری زندگی بیکار گزار رہے ہیں اور غفلت میں گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہیں. ہم اپنی حقیقت کو بھی نہیں جانتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے. یہ بات بھی میں ساتھ لگا دوں، جاننا بھی نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ابھی کہا ہے کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. اللہ یعنی ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کا گھر ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کا گھر ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش یہ جانتے، کاش یہ سمجھ سکتے. لیکن ہم لوگ تو دیکھیں اندھے، بہرے، گونگے ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. ہماری مثال میں اگر سچی بات کہوں تو ہم سوئے ہوئے ہیں، ہم لوگ مردہ ہیں، بے جان ہیں، اور بیمار ہیں اور بیمار پڑے ہوئے ہیں. انسان، آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ابتدائی طور پہ بیمار ہوتا ہے، یہ اندھیرے میں ہوتا ہے، یہ مردہ ہوتا ہے، اور یہ یعنی بے جان ہوتا ہے. بیمار، بے جان، لا علم، اندھیرے میں. پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، پیغمبر کو بھجوایا. تو وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء. اگر آپ قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے تو آپ کو شفا مل جائے گی. اور اگر عمل صالح اختیار کریں گے، من عمل صالحا منکم من ذکر او انثی فلنحیینہ حیاتا طیبہ، پھر اس کو ایک نئی یعنی ایک اچھی پاک زندگی اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا. اندھیروں سے آپ کو پھر روشنی کی طرف لے جائے گا. یہ قرآن نور ہے، یہ علم ہے، یہ روشنی ہے. پھر قرآن والا جو ہے اس کے بغیر تو یہ تذکرہ نامکمل ہے. قرآن پر عمل کا طریقہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اور پھر اگر کوئی طالب مولا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت یہ فرماتے ہیں کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. بہرحال میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کے کھیل تماشے میں ہم محو ہو چکے ہیں. آیت نمبر 64 وہاں بھی بات کریں گے، لیکن میں ابتدائی طور پہ آپ بات کر رہا ہوں. دیکھیں اگر دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے آپ، دنیا کا دھوکہ لگ گیا، اور دھوکہ کیا کہ یہ دنیا حقیقت ہے، یہ اصل ہے اور یہ حقیقت ہے. اور یہ دھوکہ اگر آپ کو لگ گیا تو پھر آپ کے لیے پھر یہ دنیا ایک کھیل تماشا رہے گی.
آج دیکھ لیں ہم یہ کھیل تماشے میں مصروف ہیں نا. آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کے لیے سیاست اپنی اسمبلی کو دیکھ لیں, وہاں ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. اپوزیشن کا باقاعدہ ایک کردار ہے. ان کا کردار یہ ہے کہ ہر معاملے میں تم نے تنقید کرنی ہے, اور جن کاغذات پہ اللہ محمد کے اور بسم اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور جو اسلامی نام ہیں اس میں, تو اس کو آپ نے پھاڑ کے ہوا میں اچھال کے اپنے اخلاق کی دھجیاں بکھیرنی ہے. اور گالم گلوچ آپ دیکھیں کس طریقے سے, یعنی یہ ہمارے اسمبلی میں یہ چنیدہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں ہم ظاہر ہے کہ چن کے بھجواتے ہیں. یہ 22 کروڑ عوام کے نمائندے اسمبلی میں جاتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک دوسرے پر دشنام ترازی, گالم گلوچ اور کیسے کیسے باتیں کرتے ہیں. اور عام طور پہ یعنی یہ گفتگو کا طریقہ تو ہمیں اللہ نے اور اس کے رسول نے نہیں سکھایا ہے. وہاں پر ہمارے نمائندے جا کے جو بات چیت کرتے ہیں, اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں, اللہ ماشاء اللہ جو علماء ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. اور بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ایک تو ہماری زندگی جو ہے یہ ہم نے لہو و لعب میں گزر رہی ہے, کھیل تماشا. میں اپنے ماحول کی بات کر رہا ہوں, آپ اپنے ماحول کو دیکھ لیں. ہمارے جو بڑے ہیں وہ دنیا کے سوچ میں, دنیا کی فکر میں ہیں, یا ہمارے مردان میں, یعنی میرے جو قریبی جاننے والے ہیں تاجر حضرات ہیں, اور میں جو بچپن سے ان کو دیکھتا آیا ہوں, اور وہ اور پھر ان کے بیٹے, وہ مطلب ایسے یعنی دنیا کے خیال میں, کاروبار میں بالکل ڈوبے ہوئے ہیں. اور دیکھیں ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ بخیل ہے, اور اپنے مفادات ظاہر کو اس نے ظاہری مفاد جو ہے ہمارا مقدم ہے ہر چیز پر. یہ میں سارے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, دنیا میں جتنے بھی پائے جاتے ہیں. ہم نے ترجیح دے دی ہے آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو, اور اللہ کی کتاب کے مطابق ہم لوگ کافر ہیں. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. سورہ ابراہیم کی آیت 2 اور 3 مطالعہ کریں. وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. دیکھیں میں تو آپ کو قرآن ہی بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں نا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارے تو دل اور نگاہ کچھ بھی یعنی یہ دل و نگاہ جو ہے یہ تو ہمارے ظاہر پر فدا ہیں. بیٹھے بٹھائے کہیں سے آپ کو فائدہ ہو گیا, مالی منفعت ہو گئی, کوئی عزت والا عہدہ مل گیا, آپ MLA بن گئے, MPA بن گئے, آپ بڑے گریڈ 26 آپ کو مل گیا, مثال کے طور پہ عرض کروں, تو کیا آپ خفا ہوں گے؟ بڑی آپ کی قدر ہوتی ہے, آپ پہ پھولوں کی, آپ کی گاڑی پہ پھولوں کی پتیاں نچاور ہوتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. یہ اسی کے پیچھے ہم دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اس وقت جو یعنی ایکچول جو صورتحال ہے حقیقی, کہ ہم طالب دنیا ہیں اور دنیا کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح دوڑ رہے ہیں. ہمارے شیخ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے, اور وہ ہمیں ایک بات کہتے تھے اہل دنیا کے بارے میں, کہ ایک مردار ہے اور اس پر یہ کتے جو ہیں جو طالب دنیا ہیں یہ کتوں کی طرح اس پر ٹوٹے پڑے میں. بھوکے کتوں کو اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا یا بڑا ٹکڑا دے دیا جائے تو وہ اس پر بھوکے, آپ دیکھ لیں کس طرح غرانے کی آوازیں آتی. اسی طرح ہماری یہ کتے کی مثال جو ہے یہ قرآن میں بھی موجود ہے. آپ یعنی میں بات چیت ذرا احتیاط سے کرتا ہوں اور ایسے الفاظ نہیں کہتا جو یعنی وہ مناسب نہیں ہے, لیکن جو مناسب ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بات مناسب کی ہے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ, جو دنیا دار ہے اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کتے کی دی ہے, اور گدھے کی بھی مثال دی ہے ہماری. مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا.
بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا فاقصص القصص لعلہم یتفکرون۔ تو یہ صورتحال ہے ہماری۔ باقی تو دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان لانے اور عمل صالح کرنے پر مجبور نہیں کرتا۔ ہاں وہ دعوت دیتا ہے، پیغمبر بھی دعوت دینے والا ہے، پیغمبر کے یعنی پیغمبر یا داعی کے ذمے صرف پہنچانا ہے بات۔ میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا اور اس کی توفیق سے آپ کو بات پہنچانے والا ہوں، باقی تو آپ کا کام ہے، میرا کام تو نہیں ہے۔ تو بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان کا مطلب میں بیان کر رہا تھا۔ دیکھیں ایمان کا مطلب ہوتا ہے یقین۔ یقین کیا؟ کس پر یقین؟ دنیا اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بنائی ہے، ایک تو آپ یقین کر لیں کہ میری پیدائش جو ہے بے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا خیال ہے تم لوگوں کا کہ تمہیں میں نے عبث بنایا ہے، بے فائدہ فضول بنایا ہے، اور تم میرے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے اور میں تم سے نہیں پوچھوں گا؟ یعنی یہ خیال غلط ہے ہمارا۔ دیکھیں عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، آج کا مسلمان جس قسم کی زندگی اس سے یہ لگتا ہے کہ دنیا کے علاوہ ہمارا کوئی مقصود نہیں ہے۔ بغیر مقصد کے انسان جی نہیں سکتا، بغیر یقین کے، بغیر مقصد کے تعین کے، بغیر یعنی انسان صرف ضروری کام کرتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا، ہم لوگ جو ہیں وہ دنیا دار ہیں، دنیا میں یعنی خیال دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا کے خیال میں، اور فکر آخرت سے ہمارا یعنی آج کے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عام طور پہ ہم لوگوں نے ظاہر کو اپنا مقصود بنا لیا ہے۔ آج کا مسلمان ظاہر کے لیے زندہ ہے، اور اسلام کا آج کے زمانے میں صرف نام رہ گیا ہے، قرآن کا صرف رسم الخط رہ گیا ہے۔ مسجدیں تو ہیں لیکن ہدایت سے خالی ہیں، اور اس زمانے کے علماء آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق ہیں۔ عام طور پہ فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس لوٹتا ہے۔ یہ میں نے حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ آپ کو سنایا ہے، میری بات نہیں ہے۔ اسلام دیکھیں، آج تو ہم اسلام کی حقیقت سے آگاہ بھی نہیں ہیں۔ اسلام ہے کیا؟ میں کون ہوں یہ بھی ہمیں نہیں پتہ، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میری منزل کیا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہیں ہماری سمجھ سے بالا تر چیزیں، ان باتوں میں ہم اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ معاذ اللہ ہم تو ضائع کرنے۔ اب میرے درس پڑھے میں مثال کے طور پہ آپ کہیں گے بار بار اپنے درسوں کا حوالہ دیتا ہے، لیکن کوئی بھی درس لے لیں کسی بھی مدرس کا، اس کو سننے کی ہم زحمت نہیں محسوس کرتے، یعنی جو حق ہے۔ اب 22 کروڑ عوام ہیں، تو اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی درس قرآن مدرس، میں نام نہیں لے رہا لیکن مدرس بہت ہیں، جو خالص درس بیان ہوتا ہے، اس کی تعداد اگر اس میں فرقہ واریت نہ ہو، اگر اس میں لفاظی نہ ہو، اگر اس میں شعلہ بیانی نہ ہو، اگر اس میں قصے کہانیاں نہ ہوں، تو لوگ اس درس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ تمام چیزیں الحمدللہ میرے یعنی درس میں موجود نہیں ہیں، نہ فرقہ واریت ہے، نہ شعلہ بیانی ہے، نہ جذباتیت ہے، اور نہ قصے کہانیاں میں آپ کے لیے بیان کرتا ہوں۔ یہاں تو آبے کا وہی بگڑا ہے۔ بہرحال تو میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ایمان اور عمل صالح، یقین اپنے آپ پر، اپنی حقیقت پر، یقین اپنی منزل پر کہ اللہ میری منزل ہے، یقین سیدھے راستے پر، قرآن پر کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنے سے میری کامیابی ہو جائے گی، ورنہ قرآن کے خلاف اگر میں نے زندگی گزاری تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ یقین ہمیں نہیں ہے۔ پھر قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے پھر اسوہ رسول ہے، اس پر بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں
ہم اسوہ رسول کے اپنے آپ کو پابند بنانا نہیں چاہتے، ہم پابند ہیں بھی نہیں لیکن بنانا بھی نہیں چاہتے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آج کا وزیر اعظم عمران خان شریعت کے مطابق داڑھی مبارک چھوڑ دے، جو کہ واجب ہے، جو کہ حضور کی سنت ہے، لیکن آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بس ان کا اپنا ایک سٹائل ہے، اسی طرح ہم سب کا اپنا سٹائل ہے۔ وہ تو ایک نام ہے، عمران خان سے میری کوئی ذاتی وہ نہیں ہے، یعنی میں وہ کون ہے؟ وہ آپ ہیں۔ عمران خان کو اس سیٹ پر کس نے بھجوایا ہے؟ آپ نے۔ آپ اس کے شہدائی ہیں، آپ جیسے ہیں ویسے ہی لوگوں کو آپ نے پسند کیا ہے اور اسمبلی میں آپ نے بھجوا دیا ہے۔ آپ دنیا دار ہیں، دنیا دار ساری بڑی سیٹوں پر دنیا دار لوگ بیٹھے ہیں جن کو اسلام کی سمجھ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، یعنی جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ اسلام کو تو بس آپ دیکھ لیں بہرحال۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں ایمان اور عمل صالح، عمل صالح کیا ہے اس بارے میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں۔ دیکھیں ہماری منزل اللہ ہے، اب اللہ منزل ہے، یعنی اللہ کی ملاقات کی تیاری کرنی ہے ہم نے دنیا میں، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہے، اللہ کو منزل بنانا ہے۔ اب اگر آپ کا یہ یقین آ گیا، اب آپ کو ضرورت ہے عمل صالح کی۔ عمل صالح نام ہے اللہ کی رضا کے کام، یہ عمل صالح ہیں، جن باتوں سے جو کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہمیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، بری باتوں سے روکا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو عمل صالح کی میں بات کروں، یعنی اگر آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں تو آپ کا عمل صالح ہے، لیکن اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، پھر آپ اس کے درمیان، یعنی آپ کا مقصود ظاہر ہے، دنیا ہے، اور پھر آپ کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں، تو وہ نیک اعمال یعنی اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا، وہ برائی میں شمار ہوں گے، کیونکہ آپ نے راستہ بدل لیا، آپ نے منزل بدل لی، آپ نے دنیا کو منزل بنا لیا، تو آپ کا اب کوئی عمل صالح نہیں ہوگا۔ یہ میں تھوڑا سا یعنی زور دے کے یہ بات میں نے کہی ہے آپ کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، دین کو تو ہم سمجھتے نہیں ہیں، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ 5 بنا کر لیں گے تو بیڑا پار ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل تو ایک رخ ہے، آپ کا رخ دیکھا یہ جائے گا کہ آپ کی زندگی گزارنے کی نیت کیا ہے، کیونکہ مشہور حدیث ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے منزل دنیا کو بنا لیا، اللہ کی یاد کو بھلا دیا آپ نے، تو پھر لازماً آپ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے اور گزار بھی نہیں سکیں گے۔ آج نیک عمل کرنا، تقوی، یہ ہمیں بہت مشکل لگتا ہے۔ نفس کو پاک کر لینا، تزکیہ نفس، بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ تو بالکل ہی نہیں ہو سکتا، بالکل پاک ہو جائے دل، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا۔ کامل اطاعت، کامل عبادت، کامل اتباع رسول، بہت لوگ یعنی اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، بس وہ وقت تھا گزر گیا، وہ پیغمبر تھے اور ان کے صحابہ کرام تھے، بس وہ اب نہیں، اب تو ہم نے اپنی مرضی سے جینا ہے، یہ ایک خیال ہے ہم لوگوں کا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایمان اور عمل صالح، عمل صالح نام ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کا، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ اگر آپ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ کا نیک عمل بھی اچھا عمل شمار نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اچھا، بہرحال عمل صالحات دیکھیں، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، میں اس پہ یعنی اصرار کر رہا ہوں اور آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو نیت ہی خراب ہو چکی ہے دنیا میں زندگی گزارنے کی، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طور پہ بتایا ہے کہ تمہیں
مثال کے طور پہ وہ آیت میں آپ کو عام طور پہ پیش کرتا ہوں، فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنی نظر پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ ان کا مبلغ علم یہی ہے بس۔ تو ہم دنیا دار لوگ ہیں، دنیا کے لیے جینا مرنا ہمارا دنیا کے لیے ہے۔ تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے اور ہم اسے مزید بگاڑ رہے ہیں۔ دنیا کے لہو و لعب میں ہم پڑ گئے ہیں، آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ باقی تو آپ خود سوچ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو ہم بہشت کے اونچے اونچے محلوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ نیک عمل کرنے والوں کا یہ خوب بدلہ ہے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جو صبر کرتے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم